السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع خطاؤں پہ خطائیں جاری ہوتی ہیں اور ہم لوگ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں جو کہ دکھانے والا پورے معاشرے میں سب کے سامنے رہ کر حربے پہ حربہ آزماتا ہے۔ تماشا دکھانے والے بچے سانپ کو گلے میں ڈالتے رہے، ریچھ سے لڑائیاں کرتے کرتے اپنے استاد کی جگہ خود تماشا دکھانے کے قابل بن گئے اور دن بدن نئے نئے تماشے ایجاد کیے گئے۔ مختلف قسم کے کھیل تماشے دکھانا مقصد دولت کا حصول تھا۔ انہی کھیل تماشوں میں ایک اقتدار کا کھیل بھی تھا۔ بازیگر جو تماشا دکھاتا 150 افراد کو اس کی کوئی ٹکٹ تو ہوتی نہیں تھی، مگر بازیگر بچہ جب سب کو اپنے کرتب دکھا لیتا تو بعد میں پورے مجمع میں موجود افراد کے سامنے سے گزرتا اور سب اپنی اپنی خوشی سے اسے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتے۔ اگر زیادہ رقم اکٹھی ہوتی تو وہ استاد کی خدمت میں پیش کر کے بڑا خوش ہوتا۔ اچھے ٹیلنٹ کی وجہ سے استاد بھی اسے عزت دیتا۔ اس طرح اچھے کاریگر کارخانوں میں عزت پا رہے تھے۔ انسانوں کا خلوص اور دل لگا کر انہوں نے جو محنت کی اس کا صلہ رد عمل کے طور پہ مل رہا تھا اور وہ اپنی پہچان بنا رہے تھے۔ اچھی بری پہچان ان کے رزق میں کمی یا بہتری لا رہی تھی۔ اب دولت گھروں میں آ کر پلس یا مائنس ہو رہی تھی۔ یہ ایک علیحدہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ انسانوں کی دلچسپیوں نے اسے اپنا قیدی بنا لیا اور وہ زمانے کو سمجھنے سے محروم رہے۔ اقتدار کے جو کھیل کھیلے جا رہے تھے، حاضر وقت کے حکمران ہر دور میں فرشتے اور ماضی کے حکمران پہ سب ناکامیوں کا زمہ ڈالا جا رہا تھا اور ماضی کے اچھے برے حکمران سب ایک ہی صف میں گنے جا رہے تھے۔ اپنی گرتی ہوئی کرنسی کے باوجود ہمیں اپنی قابلیت اور ذہانت کو سمجھنے کا شوق نہیں تھا اور ہم پوری دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے تھے اور اپنی عوام کو لیڈروں کے عشق میں مبتلا کرنے کے لیے ایک الگ طریقہ اپنایا ہوا تھا۔ زندہ باد زندہ باد کی صدائیں انہیں مزید بے خوفی کے ساتھ خطاؤں کی طرف دوڑا رہی تھیں اور قدیم ملک بڑی خاموشی کے ساتھ نئے ملکوں سے اپنے مفادات حاصل کر رہے تھے اور اپنی معیشت کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہے تھے اور دنیا کے غریب ملکوں کو روزگار کے موقع دے رہے تھے اور قرضے اٹھا کر گھر یا ملک چلانے والے قرض کی رقم عیاشیوں میں اڑا کر مقروض سے مقروض ہو رہے تھے۔ ادارے چلانے کی صلاحیت سے محروم لوگ ادارے فروخت کر کے معیشت کو کمزور کر رہے تھے، جبکہ قدیم ملک انہیں قرض دے کر بغیر محنت کے دولت اکٹھی کرنے کی راہ دکھا رہے تھے۔ حالانکہ وہ قابل ہوتے تو اپنے ادارے چلا کر دکھاتے
اور ملکی دولت کو دن بدن بڑھاتے۔ نقصان اٹھا کر بلندیوں کا خواب دیکھنا مزید نقصان کو بڑھاتا ہے۔ قدیم ملک غریب ملکوں میں اپنی سوچ کے افراد کو توانا کرنے لگے اور انہیں اقتدار کے ایوانوں میں پہنچانے کی کوشش کرنے لگے اور اپنی پسند کے فیصلے کروانے لگے جو ملکی مفاد کے برعکس ہوتے۔ ان ملکوں کی چمک نے ذہنوں پہ قبضہ پا لیا۔ عمل کے بغیر خوابوں سے تقدیریں تو نہیں بدلتی۔ غریب ملکوں کے سیاستدان عالمی سطح کی سیاست میں محض تماشائی کے طور پہ شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں ماضی کے حکمرانوں کے فیصلوں کے نتائج پہ غور کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ماضی کی روشنائی سے ہم آگے بڑھنے کی راہ تلاش کر سکیں، اچھے حاکم اور برے حاکم میں تفریق کر سکیں جو ہم ان کی حکومت کے فیصلوں کے نتائج کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، جسے ہم اتفاقات کا کھیل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی پلاننگ سے ترتیب دیے ہوئے کھیل بھی ہو سکتے ہیں۔ 1988 میں جنرل ضیاء صاحب کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور 11 سال بعد 1999 میں جنرل مشرف صاحب کا طیارہ زمین پہ حکومت کرنے اترا۔ اب بائی چانس حکومتوں کے فیصلے فضاؤں میں ہوئے۔ اب یہ اتفاق تھا یا پری پلان؟ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں، ورنہ ایٹمی دھماکوں کے بعد سے بڑھتی ہوئی مشکلات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ 1999 میں ڈالر 43 روپے کا، چاول 20 روپے کلو، اور اب ڈالر 288 روپے کے قریب اور چاول 300 کے قریب کلو ہیں۔ وقت ماضی بن چکا ہے اور ہمارے لیے فیصلہ کرنا اب بہت آسان ہے۔ شکریہ۔